نحمده حمدا كثيرا ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله العظيم واصحابه الضحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے ان نورانی لمحات میں حضرات و خواتین کو ادارہ اطاع القرآن کے زیر اہتمام درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ قرآن کریم سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں حاضرین و ناظرین شریک ہیں۔ کریم رب ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کو کریم رب عرش اور فرش پہ مقبول فرمائے، اور تمام معاونین کو چاہے جس انداز میں بھی کر رہے ہیں ان کی دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے۔ سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جس کا علم کریم رب کے پاس ہے اور اس کے سکھانے سے اس کے محبوب کریم کے پاس۔ کتاب انزل الیک، محبوبہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک، پس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں حرج، کچھ بھی تنگی، منہ اس کی تبلیغ سے، لتنذر بہ یہ نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس سے ڈرائیں۔ کن کو؟ کفار کو، مشرکین کو، ان کے عبرتناک انجام سے ڈرائیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی۔ اس وقت آپ سب جانتے ہیں کفار اور مشرکین کے اسلام دشمنی کا کیا عالم تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد گویا آیات الہی کی تکذیب تھی، احکام شرعی کا مذاق تھا، مسلمانوں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم بن کے رہ گیا تھا، اور ان کو راہ راست پر لانے کی ساری کوششیں بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے بے اثر ہو رہی ہیں۔ اور اب کتنی سونی تسلی دے رہا محبوبہ، ان کے غلط رویے سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اپنی ڈیوٹی دیتے جائیے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ دوسروں کے غلط رویے سے بندے کو اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بس ڈیوٹی دیتے رہنا چاہیے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اذان دیتے جاؤ، پھر نمازی آئیں یا نہ آئیں۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ کفار کے لیے تو اس لیے ہے کہ یہ عبرتناک انجام سے ڈرایا جائے، اور مومنین کو یاد دلایا جائے کہ آپ نے اسلام قبول کرتے وقت اپنے رب سے جو عہد باندھا تھا اس کو یاد کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا اور اس کے ذریعے سے نصیحت کرنے کا حکم ہے۔ اتبعوا ما انزل، اے لوگو پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کے پاس سے، ولا تتبعوا من دونہ، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء دوسرے دوستوں کی، قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ کریم رب کتنا سونا فرما رہا ہے کہ نصیحت تو سب کو کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے نا کہ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور ابھی میں کہوں تو نصیحت کرنے والے زیادہ ہو گئے، اور کون سا بندہ ہے جو پیچھے رہ گئے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں تھیں، أَهْلَكْنَاهَا برباد کر دیا ہم نے انہیں، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا پس آیا ان پر ہمارا کیا چیز؟ عذاب۔ بأسنا بیا تھا رات کے وقت، او ہم قائلون یا وہ دوپہر کو سو رہے تھے، یعنی دن کو سو رہے تھے۔ وما کان دعواہم پس نہ تھی ان کی چیخ و پکار، اذ جاءہم بأسنا جب آیا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا انا كنا ظالمین سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جب عذاب آیا تو کیا کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، یہ ہمارے گناہوں کی ہی وجہ سے آیا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گے رسول جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، وَمَا كُنَّا اور نہ تھے ہم غائبین ان سے غائب، والوزن یومئذ الحق
اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے بھاری ہوں گے ترازو، یعنی جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے یعنی جن کے اعمال کے پلڑے میں کم ہوں گے، یا یہ کہہ سکتے ہیں جن کے ہلکے ہوئے ترازو، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس کی وجہ کہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی آباد کیا تمہیں زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مہیا کر دیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ جب بسایا اس نے، پیدا اس نے کیا، کھانا اس نے دیا، سب کچھ دیا، تو کیا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم اس کا ہی شکر ادا کریں۔ رب کتنا فرما رہے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے آپ کا شمار کس میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر خاص شکل و صورت بنائی تمہاری۔ ثُمَّ قُلْنَا، پھر حکم دیا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اتنا اعزاز بخشا ہمارے جد امجد کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بخشا؟ ابھی عبادت تو نہیں کی تھی، علم کی وجہ سے۔ عبادت کا بھی بڑا مقام ہے، کرنی چاہیے، لیکن کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ اپنی آنکھیں کھولیں اور علم کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، حکم کون دے رہا تھا؟ رب۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے یعنی فرشتوں نے تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکم من الساجدین، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ سجدہ نہ کرنا گویا کس کی صفت ہے؟ شیطان کی نا۔ آپ خود سوچیے، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ قالا، تو کریم رب نے فرمایا، ما منعک، کس چیز نے روکا، اللہ تسجد، تجھے سے کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ قالا، تو ابلیس نے کہا، انا خیر، میں بہتر ہوں، من اس سے، میں ان سے تو بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے؟ کیچڑ سے، مٹی سے۔ اب شیطان کے سامنے یہ خالی بشر انہیں نظر آئے، اور اس وجہ سے، اور دوسری وجہ ان کا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے، شیطان نے اپنے سے کم تر جانا، کہا میں تو افضل ہوں۔ یہ اس کے دماغ میں نہیں آیا کہ حکم تو رب دے رہا ہے نا۔ ابلیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے اتنے زیادہ سجدے کیے ہوئے کہ دھرتی کے اندر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو، طواف، اور بہت زیادہ اس نے نیکیاں کی تھی، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ تکبر۔ اور ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ابتدا ہی سے قیامت تک ایک چیز مشترک ہے کہ نبی کی محبت ہمیشہ سے امتحان رہی ہے۔ جو شخص نبی سے یا اپنے جو دور تھا، اور ابھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام انبیاء سے بھی محبت ہونی چاہیے ہمیں، کہ جنہوں نے بھی انبیاء سے محبت کی وہ پار چڑھ گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے خالی بشر جانا، چاہے شیطان ہو چاہے کوئی اور ہو، تو وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء بشر نہیں تھے، بشر تھے، لیکن عام بشر نہیں تھے، افضل البشر تھے۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، فما یکون لک، مناسب نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر فیہا، کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، فخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ جہاں بندہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں تھوڑا جھک کے رہنا پڑتا ہے، یہاں سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور دوسرا اہم سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے ہمیں اللہ نے، جیسے علم ہے، دولت ہے، بچے ہیں، اللہ ساروں کی زندگیاں صحتیں، تندرستیاں دے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں خود اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو
ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا اپنا فضل ہے، جس کو جس طرح بھی دے دے، جس طرح بھی رکھے، ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث طیبہ بھی آپ کو سنا دو، مسلم شریف کی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانہ جتنا غرور ہوگا اس پر جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ آپ اپنے من کے اندر دیکھیے، کہیں کچھ یہ غلط چیز ہے تو نہیں، کہیں تکبر ہے تو نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، باوجود اس کے ان کے گردن میں سریا آ جاتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی توفیق سے تم لوگ کر رہے ہو، وہ نہ چاہتا تو نہ تمہارے ہاتھ میں قرآن کریم تھماتا اور نہ ہی تم مصلی کے اوپر ہوتے۔ یہ تو اس کا احسان ہے، یہ تو اس کا فضل ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کیا؟ زیادہ جھک جاؤ، زیادہ جھک جاؤ۔ اور یہ حدیث طیبہ بار بار اپنے دماغ میں آپ نے دہراتے رہنا ہے کہ جنت اگر آپ چاہتے ہو تو من ستھرا رکھنا ہوگا، یہ گردن سے سریا نکالنا ہوگا، اور دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دیں، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس وہ رب کی عنایت ہے۔ انک من الصاغرین، تو ذلیلوں سے ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا تم یہاں نہیں رہو، یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تو ذلیلوں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دی ہوں میں سے ہے، یعنی تجھے اب مہلت دی جاتی ہے۔ قال، کہنے لگا، فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے راستے سے۔ ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، یعنی اولاد آدم کے پاس، بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، یعنی ہر سمت سے آؤں گا، ان کے لیے نیکیوں کو مشکل بنا دوں گا، اگر کر بیٹھیں گے تو ریا کا زہر گھولنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، شیطان کامیاب تو نہیں ہو رہا؟ نہیں نا، ہم مسلمان ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر، راندہ ہوا ہو کر، لمن تبعک منہم، جس کسی نے پیروی کی تیری تو کیا کروں گا؟ تو یقیناً میں لاملأن جہنم، تو میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ ہم نے کدھر جانا ہے؟ جنت۔ اگر جنت جانا ہے تو پھر اللہ کے راستے کے مطابق چلنا شروع کر دیجئے اور شیطان کو ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور اے آدم رہو تم، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تمہاری بیوی کدھر؟ جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جہاں سے چاہو، اتنی آزادی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت نزدیک جانا اس خاص درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ہو جو گے کیا؟ نقصان اٹھانے والے، نقصان کرنے والوں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ، پھر کیا اللہ نے فرمایا کہ تم ادھر نہیں جانا، ایک حد مقرر کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے، تاکہ بے پردہ کر دے، لہما ما وُرِّیَ، ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا، عنہما، ان کی، من سوآتہما، شرمگاہوں سے، وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور ان نے کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے، او تکونا من الخالدین، اور یہ نہ کہیں ہو جائے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں تمہارا بھی شمار ہو جائے۔ اور شیطان کا دیکھیں کیسے میٹھے بولوں سے ورغلا رہا ہے۔ تو ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے شیطان ہوتے ہیں، اسی طرح میٹھی بولیاں بول کے ہمیں رائے حق سے ہٹا دیتے ہیں، تو آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ وقاسمہما، اور قسم اٹھائی ان کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابلیس نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ کا نام لے کر قسمیں کھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اب اس کو جھٹلا نہ سکے، کیونکہ یہ بات آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتی تھی
کہ شیطان لاکھ نافرمان اور بے ایمان میرا دشمن صحیح، لیکن وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہیں، اور اتنی ستھری فطرت والی انسان کا اپنی پاک نفسی کے باعث کسی عیار کے مکر و فریب میں آ جانا کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بات آپ کو سناتی ہوں۔ آپ جب کسی غلام کو عبادت الہی میں ذوق شوق سے سرگرم دیکھتے نا تو آزاد کر دیتے۔ آپ کے اکثر غلاموں نے آپ کی اس کمزوری کو پکڑ لیا اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور آپ کیا کرتے تھے؟ حسب عادت انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے غلاموں کی یہ عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو آزاد کروانے اور آپ کو فریب دینے کے لیے۔ تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ جو ہمیں اللہ کے نام سے دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے دھوکے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ستھرے من والے لوگ ہیں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکے سے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور چپٹانے لگے یعنی چھپانے لگے اپنے بدن کو، کس سے؟ من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ندا دی، آواز دی انہیں ان کے رب کریم نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں؟ کس سے؟ شجرہ، اس درخت سے۔ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قالا، دونوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے کریم رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ بخشش فرمائی تو نے ہماری، یا اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ رحم فرمائے ہم پر، تو کیا ہو جائیں گے؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ ادھر شیطان سے غلطی ہوئی تو وہ اکڑ گیا، ادھر ان سے غلطی ہوئی تو یہ جھک گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ جھک کے۔ اور یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے، آپ اکثر و بیشتر اس کو پڑھتے رہا کریں، بلکہ اپنا وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کون سی طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کون سے والا؟ حضرت آدم والا یا پیچھے شیطان والا؟ دیکھو، پاگے وہ لوگ جو جھکنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ شیطان آپ کو کسی بھی روپ میں ورغلا سکتا ہے، اس لیے بندے کو ہوشیار ہو کے آنکھیں کھول کے زندگی گزارنی چاہیے۔ کبھی بہترین ناسیہ کی شکل میں بھی ورغلا سکتے ہیں۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے، کب تک؟ ایک وقت تک۔ قَالَ فِيهِمَا تَحْيَوْنَ، نیز فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں مرو گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی سے تم پھر اٹھائے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، بے شک اتارا ہم نے تم پر، لباس یواری سوآتکم، لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یہ والا۔ کیا؟ لباس وریشا، اور باعث زینت ہے۔ ایک عام سا بندہ بھی اچھا سا لباس پہنے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ یہ بہت احسان ہے کریم رب کا، اور سب سے بہترین لباس، یہ پیچھے کہا کہ لباس ہے۔ لباس یہ نہ ہو کہ دنیا کے لباسوں کی طرف توجہ دیتے دیتے ہم جو تقوی کا لباس ہے وہ بھول جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے فوراً یاد دلایا کہ اس پہ شکر تو ادا کرو، اپنے جسم کو ڈھانپو، خوبصورت تو بناؤ، لیکن بھول نہیں جانا آپ کے لیے وہ لباس و تقوی، پرہیزگاری کا جو لباس ہے نا، ذالک خیر، وہ سب سے بہتر ہے۔ ادھر بھی ذرا توجہ دو۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یا بنی آدم،
اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں مبتلا کرے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے نکالا اس نے تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو کدھر سے؟ جنت سے، ینزع عنہما لباسہما لیرہما سوآتہما، اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہ یا جگہیں، انہو یراکم ہو، بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ، وقبیلہ، اور اس کا کنبہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں وہاں سے وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ کون سے؟ یہ شیطان اور اس کی پارٹی دیکھتی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ سوچیں، آپ کی امی کی اور کوئی پڑوسی ہو، تین لوگوں کا آپس میں تعلق ہو، لیکن جو پڑوسی ہے وہ آپ کی امی یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن، کوئی بھی آپ سے جو ہے ذہن میں رکھ لیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، ان کے ساتھ اس کا دشمن ہے، یعنی پڑوسن کی، آپ اس کے ساتھ امی یا بہن یا جو بھی رشتہ ہے اس کی وجہ سے آپ لڑائی کریں گے، ٹھیک ہے، بہت سخت لڑائی ہوگی ان کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ تعلق قطع کر دیں گے، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کا وہ رشتہ دار اس کے ساتھ دوستی کر لے اور آپ سے دشمنی کرنے لگے تو آپ کو کیسا لگے؟ برا نا؟ تو شیطان اللہ کا فرمانبردار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن کس کی وجہ سے سب کچھ ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ مانا حکم تو اس نے اللہ کا ہی نہیں مانا تھا، اگر اتنا مطیع ہوتا، فرمانبردار ہوتا تو مان لیتا وہ بھی۔ بہرحال ہمارے جد امجد کی وجہ سے ہوا نا، تو پھر کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ، جس نے اپنے یعنی جو عبادت کرنے والا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، حضرت آدم کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا۔ اگر ہم شیطان کے ساتھ دوستی کریں گے یا اس کی بات مانیں گے تو آپ خود انصاف کیجئے کہ ہم سمجھدار ہیں یا بے وقوف۔ ہمیں تو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے نا جو ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا اللہ۔ تو ہمیں شیطان سے کانشیس رہنا چاہیے، اس سے اور اس کے قبیلے سے۔ انا جعلنا الشیاطین، بلا شبہ ہم نے بنایا ہے شیطان کو اولیاء، دوست، کن کا؟ للذین لا یؤمنون، ان کا دوست جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، کہ ہم نے ایسے ہی کرتے پایا اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا کس کا؟ اس کا، یعنی جھوٹ۔ قل، آپ فرمائیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یأمر بالفحش، وہ تو بے حیائی کا نہیں کہتا، یعنی بے حیائی کا وہ تو حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا ایسی بات لگاتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ قل، آپ فرمائیے، امر ربی بالقسط، حکم دیا میرے رب نے عدل و انصاف کا، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور سیدھا کرو اپنے چہرے کدھر سے؟ قبلے کی طرف، ہر نماز کے وقت، وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت کرو اس کی اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت۔ عبادت خالصتاً کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے بھی آپ عبادت کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور عبادت کے وقت خشوع دل کی توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ کریم رب کی طرف، کیونکہ عبادت بھی تو اسی کی کر رہے ہیں نا، اسی کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہماری فل توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف، اور خالصتاً اللہ کے لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں ویسے ہی تم لوٹو گے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک کو ہدایت دے دی، اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر کیا چیز؟ گمراہی۔ انہم اتخذوا، کیونکہ انہوں نے بنا لیا تھا کس کو؟ شیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، اپنا دوست، من دون اللہ،
کریم رب کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت۔ ٹھیک ہے، ستھرا جو ہوتا ہے بندہ، اس کو کیسا بھی لباس کیوں نہ ہو نماز کے لیے چڑھتا ہے، لیکن کتنا اچھا لگے گا کہ جب ہم دنیا کے لیے تیار ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی اچھی پارٹی میں جا رہا ہے۔ جتنا ویل ڈریسڈ ہوتا ہے اتنے کسی بڑی کے مائنڈ میں آتے ہیں نا، تو جب ہم اتنی سونی ذات کے لیے جائیں تو ہمیں بھی تو چاہیے، ظاہر تو ہم سونا سا تیار ہو کے جائیں، خوبصورت سے کپڑے، اچھے سے کپڑے، اور پھر دیکھنے والے ہمارے بچے، ان کو بھی لگے گا کہ یہ سونے رب کی طرف جا رہے، یہ انداز جدا ہے۔ برش کر کے جائیے اور سونا سا تیار ہو کے جائیے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک کریم رب نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ گھر میں فتنے ہی پھر آ سکتے ہیں، محبتیں نہیں آ سکتی، اور چیز ضائع کرنے کا فائدہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ اتنی وہی چیز کسی اور کو دے دو، کسی اور کے کام آ جائے گی۔ قل من حرم زینت اللہ، آپ فرمائیے کس نے جو ہے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادی، جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیا لذیذ کھانے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرمائیے یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے اس دنیوی زندگی میں بھی، خالصتاً یوم القیامہ، اور انہی کے لیے قیامت کے روز بھی، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، کتنا پیار آتا ہے اپنے سونے رب پہ، یوں ہی ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جانتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرمائیے بے شک حرام کر دیا میرے رب نے سب بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہے ان سے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں، والاثم، اور جو حرام کر دیا گیا گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور سرکشی کو بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی سند، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، سو جب آئے گا ان کا مقررہ وقت تو وہ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل، اگر آئیں تمہارے پاس رسول، منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں تم پر میری آیتیں، فمن اتقی، تو جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر دی، تو کیا رب فرما رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا نہ ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور غرور کیا، عنہا، ان سے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان باندھا، کس پر، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کاذباً، جھوٹا، او کذب بآیاتی، یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں مل جائے گا ان کے ساتھ جو ان کا قسمت میں لکھا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے جو قبض کریں گے نا ان کی روحوں کو، قالو، کہیں گے ان سے، اینا، کہاں ہیں، ما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا، قالو ضلوا عنا، کہیں گے وہ تو گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ داخل ہو جو ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں والانس، اور انسانوں سے، فی النار، ان کے پاس کیا ہے،
دوزخ میں داخل ہو جو آ گیا ان کے پاس، اس میں تم بھی چلے جاؤ. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب داخل ہوگی کوئی امت تو وہ لعنت بھیجے گی کس پہ؟ دوسری امت پہ. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب جمع ہو جائیں گے اس میں سب امتیں، قالت تو کہے گی اخراہم آخری امت لأولاہم پہلی امت کے متعلق ربنا ہاؤلاء یضلون فآتہم عذابا ضعفا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا، پس دے ان کو دگنا عذاب، من النار آگ سے، قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، خالی ان کے لیے نہیں تم دونوں کے لیے، ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے. وقالت اور کہیں گی اولاہم پہلی امت اخراہم دوسروں سے یا پچھلوں سے، فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب، کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت پس چکھو عذاب. وجہ بما کنتم تکسبون، اس کی وجہ ہے جو تم کیا کرتے تھے. ایسے نہیں اللہ عذاب دیتا. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لهم ابواب، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان، ابواب السماء آسمانوں کے دروازے، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکہ میں. کتنا مشکل کام ہے، نہ داخل ہوں گے کدھر جنت میں جب تک نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکہ میں. اتنا بڑا اونٹ اور سوئی کے ناکے میں آنا، اللہ اکبر. وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو. جس طرح اونٹ اس سوراخ سے گزر نہیں سکتا، اسی طرح تمہارا بھی یہی حال ہے، تم اس طرح تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو. لہم من جہنم، ان کے لیے دوزخ کا ہی مہاد بچھونا ہوگا. ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا. وکذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں، نجزی الظالمین، بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل بھی کیے، خالی کلمہ پڑھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ گئے. پھر اللہ فرماتا ہے ہمارا قانون تو یہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر جتنی اس میں طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے. اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے. کینہ ہے، کینہ، آپ سوچا آپ کے سینے میں کیا ہے؟ یاد رکھیں اگر سینے میں کینہ ہونا، پورا رمضان، روزے، عبادات، نوافل، نماز، جو کچھ بھی کرتے رہو، ایک نہ روزہ قبول نہ عبادات قبول. تو پہلے سینہ ستھرا کرو، رنجشیں دور کرو. آپ کا کام کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ تعلق مضبوط. ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے، رواں ہوں گی ان کے نیچے سے کیا؟ نہریں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنتی. اور جب جنت میں جائیں گے تو اس سے پہلے رب کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے سینے کو رنجوں سے، کدوتوں سے بالکل صاف کر دیا جائے گا. وہ ستھرے لوگ ہوں گے، ستھرے لوگ. آپ ابھی ابھی سے ستھرے ہو جائیے تاکہ جنت آپ کو مل جائے. اس کے نیچے نہریں ہوں گے. وقال الحمدللہ، اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الذی ہدانا لہذا، جس نے راہ دکھائی ہے ہمیں اس جنت کی، اس بہشت کی. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر سینہ ستھرا کر لیجئے. وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں کریم رب. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک آئے ہمارے پاس رب کے رسول حق کے ساتھ. ونودوا ان تلکم الجنہ، اور ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے. اورثتموہا بما، وارث بنائے گئے ہو تم جس کے کنتم تعملون، ان کے عمل جو انہوں نے کیے تھے. یہ اعزاز انہیں دیا جا رہا ہوگا. حالانکہ کیا ہے، اللہ کی فضل کے ساتھ جنت ملتی ہے. کہا تمہارے عملوں کے باعث جو تم کیا کرتے تھے. ونادى اصحاب الجنہ،
اور آواز دی جائے گی جنتیں کو اصحاب النار دوزخیوں کو ان ہدا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا کہ بے شک ہم نے پا لیا جو وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے، کیسے حقا سچا، فہل وجدتم ما وعد ربکم تو کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، حقا سچا، قالو وہ کہیں گے نام ہاں، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ استغفر اللہ الذین یصدون عن سبیل اللہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یبغونہا کہ ٹیڑھا ہو جائے، ایوجا کیا ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، جن پر لعنت ڈالی گی ان کی صفات بھی ساتھ بیان کر دی۔ ایک تو وہ ظالم ہے، ظالم سے کیا مراد کہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ یا شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ خود تو حق قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تیسرا کیا فرمایا کہ وہ شکوک کو شبہات ڈال رہے ہیں اور غلط راہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چوتھا کیا ہے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو شخص ان چار گمراہیوں میں مبتلا ہوگا وہ کس بات کا مستحق ہے، پھٹکار کا ہی نا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، وَبَيْنَهُمَا حجاب اور ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے۔ درمیان میں کیا ہے، علی الاعراف اعراف پر کچھ رجال مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامت سے، ہے نا، جیسے وضو کرنے والے جو ہیں اپنے چمکتے ہوئے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو، سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها تو کیا فرمایا اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کی خواہش مند ہوں گے ابھی، وَهُمْ يَطْمَعُونَ یعنی جنت میں ابھی داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کے خواہش مند ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ آراف والے لوگ۔ جنت اور دوزخ کے درمیان والی ایک خوبصورت سی یہ بھی بڑی جگہ ہے، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ یہ درمیان والا حصہ ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب پھیری جائیں گے أَبْصَارُهُمْ ان کی نگاہیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ وہ دوزخیوں کی طرف، تو کہیں گے قالوا وہ کہیں گے ربنا یا کریم ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمین نہ کر تو ہمیں ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ۔ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ اور پکاریں گے اعراف والے، رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِیمَاهُم ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے۔ قالوا انہیں کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم فائدہ پہنچایا جائے تمہیں تمہارے جتھے نے، کہیں گے نہ فائدہ پہنچایا تمہیں تمہارے جتھے نے، تمہارے گروہ نے، تمہارے ارد گرد کے لوگوں نے، وما کنتم تستکبرون اور نہ اس ساز و سامان نے جس کی وجہ سے تم غرور کیا کرتے تھے۔ کیا ہؤلاء الذین اقسمتم اے سرکشو کیا یہ جنتی وہی نہیں ہے، لا ینالہم اللہ برحمہ جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ الذین وہ لوگ اقسمتو جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت سے۔ ادخلوا الجنہ دیکھو انہیں تو حکم مل گیا داخل ہو جاؤ کدھر؟ جنت میں۔ لا خوف علیکم کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے جنہوں نے ادھر عبادتیں کر لی وہ۔ ونادا اصحاب النار اور آواز دیں گے دوزخی کسے؟ اصحاب الجنہ جنتیوں کو، ان افیدوا علینا من الماء کیوں ڈیلو ہم پر کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ یا جو کچھ تمہیں اللہ تعالی نے رزق دیا اس میں سے۔ بہت گرمی ہے، بہت آگ کی تپش ہے، پیاس بہت زیادہ ہے، بہت حالت خراب ہے۔ قالوا جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین کہ اللہ نے حرام کر دیے یہ دونوں چیزیں کافروں پر۔ الذین اتخذوا دینہم
جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو لہوا و لعبا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، سو آج ہم فراموش کر دیں گے، بھلا دیں گے انہیں جیسے بھلا دیا تھا انہوں نے ان کی ملاقات کو۔ جنہوں نے بھلا دیا تھا، جنہوں نے بھلا دیا تھا ان کو بھول جایا جائے گا۔ یہ جنتیوں اور دوستیوں کا آپس میں مکالمہ تھا، اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے، ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو جہنم میں ڈالنے والا ہو۔ تو اللہ کے احکام کو کھیل کود تماشا نہیں سمجھنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو کیا میں توقع رکھوں کہ جھلے مذاق کو چھوڑ دو گے، پھر دنیا کی محبت میں ایسے غرق ہو جانا اور اس پر اتنا فریفتہ ہو جانا کہ حلال حرام کی تمیز نہ رہے؟ یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا۔ پھر روز قیامت کا انکار، یہ بھی تو درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تو انکار کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے عملوں سے انکار کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جنہیں آخرت پر یقین ہے ان کے یہ عمل ایسے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ہمیں اچھے عمل بھی کرنے ہوں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى، بے شک لے آئے ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے واضح کر دیا اپنے علم کامل سے، ہدا، حالانکہ وہ ہدایت و رحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ کہ قرآن کریم کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس روز ظاہر ہو جائے گا نا ان کا پھر انجام، یقول، کہیں گے الذین نسوہ من قبل، بلائے ہوئے تھے اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک لائے تھے ہمارے رب کی رسول حق کا پیغام، فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں تو وہ کیا کریں، فیشفعوا لنا، تو وہ سفارش کریں ہمارے لیے، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ یہ روئیں گے دھوئیں گے، کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے دنیا میں تاکہ ہم اچھے عمل کریں۔ یاد رکھیں جو ٹائم پہ کام نہیں کرتا ہوتا اس کے حصے میں خالی رونا ہی آتا ہے، اس لیے ہمارے سیانے کیا کہتے ہیں، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، تو ہر چیز ٹائم پہ کر لینی چاہیے ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اس ٹائم کی قدر کرنی چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال کی شان بیان ہو رہی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا کس کو، آسمانوں کو، ساری چیزوں کو تو اسی نے بنایا، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے، آسمان، جو بغیر پلر کے چھت کو بنا سکتا ہے۔ تو آئے سامنے اگر کوئی ایسا چھت ہو جس پرماننٹ ہو، کبھی خراب نہ ہونے والا ہو، تو آئے کوئی بندہ ایسے سامنے، دیکھو اللہ تو وہ ہے جس نے چھت بنایا، تمہارے دادا نے پردادا نے ہر ایک نے وہی چھت دیکھا لیکن اس کی رنگت میں بھی فرق نہیں آیا، وہ ہے تمہارا رب جو تخلیق کرنے والا ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، کتنے دنوں میں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں کیا بن سکتا ہے، یہ تو اسی کی شان ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا، بیٹھ گیا عرش پر، جیسے اس سے زیبا ہیں، یغشی اللیل النہار، ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثا، اور طلب کرتا ہے دن رات کو، کیسے، تیزی سے، والشمس، اور پیدا فرمائے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامری، وہ سب پابند ہیں اس کے حکم کے سامنے۔ سن لو الا لہ الخلق، اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا۔ دیکھو زمین و آسمان اور سورج چاند تارے، یہ پابندی کا، آپ خالی کیلنڈر جو بناتے ہیں اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا، اور یہ اندازہ لگانے والے پچھلے سالوں کا اور آنے والے سالوں کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ٹائم کی پابندی اتنی ہے اللہ کے ہاں، اور یہ ساری چیزیں انسان کو بھی یہی دعوت دے رہی ہیں، دیکھو تمہارا خالق کتنا پابند ہے، اسی نے تمہیں ٹائم کے مطابق، پابندی ٹائم کے مطابق نمازوں کا اور عبادات کا حکم دیا تاکہ تم وقت کی قدر کرو، بیشتر اس کے کہ وہ پچھلے لوگوں کی طرح رو کہ پھر وقت آئے تو ہم یہ کریں۔ سن لو، پھر اللہ کیا فرما رہے، سن لو، اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کو۔ ادعو ربکم تضرعا، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے، دعا کرو، مانگو، اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے کوئی بادشاہ ایسا جو کہے کہ آؤ مجھ سے مانگو؟ نہیں نا، تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ جس کو مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی متکبر نہ مانگے تو اس کی اپنی خطا ہے، رب تو کہہ رہا ہے مانگو خفشہ، چاہے اونچا اونچا مانگو، گڑ گڑا کے مانگے، رو دھو کے مانگو، چاہے چپ کے دل ہی میں مانگو، انہو لا یحب المعتدین، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ حد سے بڑھنے والوں سے مراد یہ ہے کہ جو جس کو شریعت نے ممنوع کرا دی ہے اس کے لیے دعائیں کرنا، جیسے نبوت کے مرتبے تک رسائی کی دعا کرنا، کسی حرام چیز کے لیے دعا کرنا، مسلمانوں کے حق میں بد دعا کرنا، یہ ساری چیزیں حد سے بڑی ہوئی ہیں اور غلط ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ جتنا سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد۔ فساد کو قتل سے بڑا جرم قرار دیا ہے اللہ نے۔ وَدْعُوهُ خَوْفًا، اور دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، ڈرتے ہوئے، اکڑ کے نہ مانگو کہ مولا مانگ رہا ہوں تجھ سے، تو نے خود کہا تھا اگر یہ دعا پوری نہیں کی تو میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی میرے سننے میں آیا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ڈرتے ڈرتے دعا مانگو، وَطَمَعًا، اور یقین بھی ہو کہ جس سے مانگا جا رہا ہے نا وہ دے گا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرتا ہے؟ آپ کے گمان کے مطابق۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، نیکوکاروں سے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی خدا ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا، خوشخبری سناتے ہوئے، بین یدی رحمتی، اپنے رحمت یعنی بارش سے پہلے، یہ جو ٹھنڈی ہوائیں، حتی اذا اقل سحابا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بھاری کیا بادلوں کو، ثقالا، بہت بھاری ہوتے ہیں، لا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سحابل ثقالا سقناہ لبلد میت، بھاری بادلوں کو تو ہم لے جاتے ہیں اسے کدھر؟ دوسرے شہر میں، میت، ویران شہر کی طرف، انزلنا بہ الماء، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، بادلوں سے پانی کا آنا جانا، یہ بڑا خوبصورت سین ہے، جب بارش ہو تو دیکھا کرو۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل، کس سے؟ پانی کے ذریعے سے۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ والبلد الطیب، اور جو سرزمین عمدہ یعنی زرخیز ہوتی، یخرج نباتہ باذن ربی، کثرت سے نکلتی اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے۔ رب ہی نے تو زمین دی، رب ہی نے تو اس کو صحیح کرنے کا سلیقہ دیا، اور اسی سے جو آتی ہے فصل وہ بھی تو اسی کی اذن سے، حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے نہیں نکلتی اس سے پیداوار مگر قلیل، بہت تھوڑی۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، کس قوم کے لیے؟ لقومی یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ آپ بھلا کون سے لوگوں میں؟ ذرا سوچیں۔ لقد ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومی، ان کی قوم کی طرف، فقالا، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب یوم عظیم،
ان کا ان بڑا عذاب نہ آ جائے، میں ڈرتا ہوں۔ کتنی محبت کرتے ہیں انبیاء اپنی قوموں سے۔ قال الملأ من قومی، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ ابھی بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہدایت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو گمراہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی کن کا؟ کفار کا، مشرکین کا۔ اب یہ کون سے لوگ تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام رب کے چنے ہوئے تھے، جو ہدایت یافتہ لوگ تھے، ان کو کہا گیا۔ جب آنکھ پہ پردہ پڑ جاتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے۔ خوارج نے بھی تو حضرت علی المرتضیٰ پہ سب سے پہلے شرک کا فتویٰ انہوں نے ہی لگایا تھا نا، جو سب سے زیادہ نمازی بھی تھے، قرآن کریم بھی پڑھنے والے تھے، سب کچھ، لیکن آنکھ کے اوپر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر منہ سے ایسے ہی باتیں نکلتی ہیں۔ پھر اب سوچا جائے حضرت علی کون تھے جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت خود دی تھی۔ اب یہ قوم کیا کہہ رہی؟ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم، آپ نے کہا میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں ہے مجھ میں ذرا بھی گمراہی، ولکنی رسول، بلکہ میں تو رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے یعنی تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وانصح لکم، اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ او عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر؟ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا، ڈرائے کس سے؟ غضب الہی سے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اس پر تعجب کرتے ہو۔ فکذبوہ فانجیناہ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، کتنا محبت سے سمجھا رہے ہیں، پھر بھی اس ظالم قوم نے جھٹلا دیا۔ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے نجات دی ان کو، اور جو آپ کے ساتھی تھے ان کو بھی نجات دی۔ کدھر؟ کشتی میں تھے وہ سارے کے سارے، واغرقنا، اور باقیوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ باقی جو بدبخت تھے ان کو تو غرق کر دیا۔ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو۔ پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا کے آپ کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں۔ لوگوں، قرآن کریم کو خالی قصہ کہانیوں والی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ قال، آپ نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو کریم رب کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، تم اس کی طرف دوڑ کیوں؟ افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کی قوم سے، کیا کہنے لگے؟ انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود ہم تو خیال کرتے کہ تم تو نرے نادان ہو، بالکل بے وقوف ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ کتنی گندی بات ان لوگوں نے کہی۔ قال یا قوم لیس، ہود نے کہا میری قوم، لیس بی سفاہہ، میں ذرا بھی نادان نہیں ہوں، یا مجھ میں ذرا بھی نادانی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اور اس سونے پروردگار کی طرف سے ہوں، رب العالمین کی طرف سے ہوں، سنو میری بات، میں ٹھیک ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، اور میں تو تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو دیانتدار ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اعلی رجل، ایک آدمی کے ذریعے سے، منکم، جو تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں۔ ان ظالموں کی نظر بھی تو خالی بشر پہ ہی پڑی تھی نا، انہیں نہیں پتا تھا یہ وہ بشر نہیں ہے جو ہماری طرح خالی کھاتا پیتا ہے اور غلط کام کرتے، بلکہ یہ تو سونا بشر ہے جو رب کا چنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کی طرف سے آئی ہے تو تم اس وجہ سے
लियुनज़िरकुम, ताकि वो डराए तुम्हें आज़ाब इलाही से, मैं तुम ही में से हूँ। तो कितना प्यार से कहा, क्या तुम ताज्जुब करते हो कि आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक आदमी के जरिए जो तुम में से है, ताकि वो डराए तुम्हें अज़ाब इलाही से। बस करो और याद करो, इस जालकुम खुलफा मिन बाद कौम नूह, और याद करो जब उसने बना दिया तुम्हें जानशीन कौम नूह के बाद। वज़ादकुम फिल खल्क, और बढ़ा दिया तुम्हें जिस्मानी लिहाज से, बस्ता और कद्दो कामत में भी बढ़ा दिया। फज़कुरू आला अल्लाह, तो याद करो अल्लाह की नेमतों को, लअल्लकुम तुफ्लिहून, नेमतों को याद करोगे, शुक्र अदा करोगे तो क्या होगा, तुम खुद ही तो फलाह पाने वालों में से हो जाओगे। तो यही फरमा रहे ताकि तुम हो जाओ, या शायद कि तुम हो जाओ कौन से बंदे फलाह पाने वाले, कामयाब हो जाओगे। कालू, वो कहने लगे, ए हूद अजितना लिनअबुदल्लाह, क्या तुम इसलिए आए हो हमारे पास कि हम इबादत करें एक अल्लाह की, वहदहू, एक अल्लाह की जो एक है, व नज़र मा कान याबुदू, और छोड़ दे इन माबूदों को, आबाउना, जिनकी इबादत किया करते थे हमारे बाप दादा, फअतिना बिमा ताइदुना, सो ले हो हम पर वो अजाब, इन कुंतम नस्सादिकीन, जिससे तुम हमें डरा रहे हो ना, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ तुम अजाब। कैसी उनकी गंदी ज़हनियत थी। हालांकि अंबिया के तो चेहरे बड़े प्यारे होते हैं, उनको तो देख के कलमा पढ़ने को दिल करता है। जब अहदीस तैयबा पढ़ते हैं ना, तो सारे अंबिया की बातें, महबूब की बातें, तो उनसे तो प्यार आता है। यकीन मानिए कि हर नबी को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है, बामल बनाया है, लेकिन जब आंखा का अंधा हो जाता है ना बंदा, तो फिर उसको असलियत नजर नहीं आती। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्स, तो कहा हूद अलैहिस्सलाम ने, वाजिब हो गए तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब, और क्या, वग़ज़ब, और गज़ब। अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मैतमूहा अंतुम, क्या तुम मुझसे झगड़ते हो उन नामों के बारे में जो रख लिए हैं तुमने, वआबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने, मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, हालांकि नहीं उतारी अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई सनद नहीं है। फंतज़िरू, सो तुम भी इंतजार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। फंजैना, फिर हमने निजात दे दी, किसको, हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ थे ना। अच्छे लोगों के जब साथ होता है बंदा तो उनको भी तो फायदा होता है ना। बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत खास से, वक़तअना दाबिरुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने काट कर रख दी जड़ उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। वमा कानू मुअमिनीन, और ना थे वो ईमान लाने वाले। व इला समूद अखाहुम सालिहा, और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भी भेजा गया। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, तो उन्होंने कहा मेरी कौम इबादत करो करीम रब की, इबादत करो अल्लाह की। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, वही एक अल्लाह है। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, बेशक आ चुकी है तुम्हारे पास रोशन दलील तुम्हारे रब की तरफ से। हादिही नाक़तुल्लाह, ये देखो ना, ये ऊँटनी है अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे लिए, आया, निशानी है। फज़रूहा तअकुल फी अर्दिल्लाह, बस छोड़ दो इसको, खाती फरे क्या अल्लाह की जमीन है। वला तमस्सूहा बिसू, ना हाथ लगाओ इससे, बुराई से। फयाखुदकुम अज़ाबुन अलीम, वरना पकड़े तुम्हें कौन सी चीज, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। इनकी जो कौम थी उनमें संग तराशी का ज्यादा उरूज था, तो अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिया कि पत्थर के अंदर यानी पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकली थी। ये मौजज़ा था इस नबी जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, ये मौजज़ा है। ऊँटनी आई और कहा कि ये अल्लाह की तरफ से निशानी है, तुम बस इसे छेड़ो नहीं, गलत अंदाज में छेड़ना नहीं। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा, और याद करो जब अल्लाह ताला ने बना दिया तुम्हें जान नशीन, मिन बाद आद, आद के बाद, वबव्वअकुम फिल अर्द, और ठिकाना दिया तुम्हें जमीन में। तत्तखिदून मिन सुहूलिहा कुसूरा, तुम बनाते हो उसके मैदानी इलाकों में आलीशान महल। वतनहितून अलजिबाल बुयूता, और तराशते हो पहाड़ों में मकानात। फज़कुरू आला अल्लाह, सो याद करो करीम रब को,
اس کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ جو تم بناتے ہو نا یہ بھی اسی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے تو تم بناتے ہو. اللہ ہی نے تو تمہیں بنانے کی صلاحیتیں دی ہیں, عقل دی ہے, سارا کچھ دی ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. جس نے دیا ہے نا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یہ نہ ہو کہ اللہ نے تمہیں دے تو دیا ہے تو تمہارے گردن میں سریا آ جائے, اکڑ آ جائے, دوسروں کو اپنے جیسا سمجھو ہی نہیں, کوئی بولے تو اس کی گردن اڑا دو اور فساد پھراتے پھرو. نہیں, یہ چیز درست نہیں ہے. جتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے اتنا ہی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے, للذین استضعفوا, ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور سمجھتے تھے, ذلیل سمجھتے تھے, لمن آمن منہم, جو ان میں سے ایمان لائے تھے, اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے. خود تو گمراہ تھے ہی تھے, لیکن یہ جو چھوٹا سا طبقہ تھا جو ان کے قریب تھا, ان کو ورغلانے لگے, پوچھنے لگے کیا تم یقین کرتے ہو کہ صالح جو ہیں یہ رب کی طرف سے ہیں. قالوا, انہوں نے کہا, انا بما ارسل بہ مؤمنون, بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے. قال, کہنے لگے, الذین استکبروا, وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے, انا بالذی آمنت بہ کافرون, کہ ہم تو اس چیز کی جس پر تم ایمان لائے اس سے تو سراسر کیا کرتے ہیں, منکر انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقہ, پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی. ظالموں نے یہ کام کر دیا. وعتوا عن امر ربہم, اور اونٹنی کی کاٹی اور انہوں نے سرکشی کی. انہوں نے کیا کی, اونٹنی کی کونچے کاٹنا حقیقت میں رب کے فرمان کے خلاف ایک بغاوت تھی. جب منع کیا گیا تھا رک جانا چاہیے تھا, لیکن ان ظالموں نے اس چیلنج کو بھی, استغفر اللہ, جو ان کے نبی نے کہا تھا نا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو عذاب الہی دیا جائے گا, تو اللہ کے نبی کو چیلنج دے دیا کیا وہ لے آ تو عذاب, جس سے تو ہمیں ڈرایا کرتا تھا, چل چل لے آؤ. یہ تو تھے بدنصیب. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمایا کہ پہلے زمانے کا بدبخت ترین آدمی وہ تھا جس نے صالح کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا, اور آنے والے وقت میں وہ سب سے زیادہ بدبخت ہوگا جو آپ کا قاتل ہوگا. وقالو, اور انہوں نے کہا, یا صالح, اے صالح, اب کیا کر, ائتنا بما تعدنا, لے آ پھر ہم پر اس عذاب کو, تعدنا ان کنت من المرسلین, جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو. فاخذتهم الرجفہ, پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے, یہ ان کی سزا تھی. فاصبحوا, صبح کے وقت, فی دارہم جاثمین, اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے تھے. تو کیا کیا صالح علیہ السلام نے, فتولا عنہم, منہ پھیر لیا ان کی طرف سے. وقال یا قوم, اور بصد حسرت کہا ہے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی, بے شک پہنچا دیا میں نے تم کو اپنے کریم رب کا پیغام. ونصحت لکم, اور میں نے تو خیر خواہی کی تھی تمہاری. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تمہیں تو پسند ہی نہیں آئی وہ خیر خواہی, یعنی تم تو پسند ہی نہیں کرتے اپنے خیر خواہوں کو, اپنے نصیحت کرنے والوں کو تم تو پسند ہی نہیں کرتے. ولوطا, اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی. اذ قال, جب انہوں نے کہا, لقومی, اپنی قوم سے, اتأتون الفاحشہ, کیا تم کیا کرتے ہو ایسی بے حیائی کا فعل, ما سبقکم بہا من احد من العالمین, جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ساری دنیا میں. اتنا گندا کام تم کرتے ہو. انکم لتأتون الرجال شہوہ, بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے, من دون النساء, عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے گندے لوگ, جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے ادھر تم جاتے ہو, وہ بھی مردوں کے پاس. اتنے گندے تم لوگ ہو. من دون النساء, اپنی عورتوں کو چھوڑ کر, جس کو حلال اللہ نے قرار دیا, اپنی بیویوں کو چھوڑ کر. یہ گندے لوگوں کی یہ سب سے بڑی گندی نشانی ہوتی ہے کہ انہیں اس عادت کا جب چسکا پڑ جایا کرتا ہے, ایسے ہی جیسے
بہت ساری افیون یہ گندی چیزوں کا جن کو چسکا پڑ جاتا ہے، پھر انہیں ستھری حلال پاک طیب چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں، ایسا ہی ان کی بھی حالت ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے ہو۔ وما کان جواب، اور نہ تھا کوئی جواب قوم ہی ان کی قوم کے پاس، الا سوائے اس کے قالوا اخرجوہم من قریتکم، کیا بولے باہر نکال دو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے، فانجینہ، بس ہم نے نجات دے دی، واہلہ، اور لوط کو اور ان کے، الا امرأتہ، ان کے گھر والوں کو، لیکن ان کی بیوی کو نہیں، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان پر پتھروں کا می، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا مجرموں کا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ اللہ کس طرح ایک ایک نبی کی کہانی سنا رہے، دیکھو محبوبہ میں نے اس طرح لوگوں کی ہمدردی کے لیے انبیاء بھیجے، لیکن ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیتے، انہوں نے اپنی نبیوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ کہا ہم نے تو مدین کی طرف بھی بھیجا تھا ان کے بھائی شعیب کو، قالا، تو انہوں نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو کریم رب کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر، ساروں کا تو ایک ہی پیغام تھا، چھوڑو بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے خدا بنائے بیٹھے، چھوڑو ان کو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آگے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے اپنے رب کی طرف سے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو پورا کرو ناپ کو، وَالْمِيزَانَ، تول کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ فساد برپا کرو زمین میں۔ ظاہر ہے جب کم دو گے تو فتنہ تو ہوگا، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ کم تولا جاتا ہے تو اگلے کو بھی گھاٹا ہوتا ہے، بندے کے اپنے رزق میں بھی برکتی آتی ہے، بد دعائیں علیحدہ ملتی ہیں، اللہ کی نافرمانی علیحدہ۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، اور مت بیٹھا کرو، دیکھو اللہ کتنی سونی تربیت کر رہے ہیں، مت بیٹھا کرو راستوں میں، یہ راستوں میں بیٹھنا ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، یہ لوفر ہیں جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجبوری کے تحت بہرحال بیٹھا جا سکتا ہے، کہ پھر کیا کہا، مت بیٹھا کرو، کہ ڈرا رہے ہو تم راہگیروں کو، بجائے اس کے کہ وہ اٹھ جاتے، انہوں نے الٹا کہا، لا تقعدوا بكل الصراط، مت بیٹھا کرو راستوں پہ، توعدون، کہ ڈرا رہے ہو تم راہگیروں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور روک رہے ہو تم اللہ کے راہ سے، من آمن بہ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، وتبغونها عوجا، اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب، واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا، وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو دیکھو کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکے اس کے ساتھ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، دیکھو فاصبروا، تو ذرا صبر کر لو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا، فیصلہ کر دے کریم رب ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کون؟ کریم رب۔ اب یکے بعد دیگرے ایک دوسرے انبیاء کی کہانی بتائی جا رہی ہیں، اپنے محبوب کو دلاسا بھی دیا جا رہا ہے۔ 9واں پارہ الحمدللہ، کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں اسی طرح پورا قرآن کریم بار بار پڑھنے کی توفیق بھی دے دے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی جاری تھی سورہ اعراف کی، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جو غرور کیا کرتے تھے، جو تکبر کیا کرتے تھے، کس سے؟ ان کی قوم سے، یعنی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ قوم تھی، لنخرجنک یا شعیب، یا تو ہم نکال کر رہیں گے تمہیں یا شعیب، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں نا، معک تمہارے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا ہماری ملت میں۔ قال، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کننا کارہین، اگرچہ تم اس ارتداد کو ناپسند بھی کرتے ہو، قد افترینا علی اللہ کذبا،
پھر تو ہم نے ضرور بہتان بندہ اللہ پر جھوٹا. ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم لوٹ آئے تمہارے دین کی طرف اس کے بعد کہ جب نجات دی ہمیں اللہ نے اس سے. وما یکون لنا، اور نہیں کوئی وجہ ہمارے لیے ان نعود کہ ہم لوٹ کر آئیں فیہا اس میں الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہے ہمارا. وسع ربنا کل شیء علما، گھیرے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے. اللہ توکلنا، صرف اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. ربنا افتح بیننا، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان. وبین قومنا بالحق، اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان رئیسوں نے جو کافر تھے، من قومہ ان کی قوم سے. لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم پیروی کرنے لگے شعیب کی. انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا لوگوں کو بھٹکانے کا. ادھر انہوں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بھی راہ راست کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے چاہے کتنی بڑی قربانی بھی آ جائے. اس میں کتنی خوبصورت خودی کی بو آ رہی ہے نا. اس لیے جو قوم پکے ارادے کرتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کامیابیاں دے دے. اللہ توکلنا، اس میں بہت مزے کی بات ہے کہ خودی کی بو کیسے ان کو فوراً انہوں نے اپنے عزم اور ارادے کی بے بسی کا اعتراف کیا، اور ہر چیز کس کے حوالے کر دی، اللہ کریم کی. یعنی ہمارا ہدایت پر ثابت قدم رہنا اسی وقت تک ہے جب تک اس کا کرم، اس کا فضل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ ہماری سمجھ، نیکی اور تقوی کسی کام نہیں آ سکتے. سبحان اللہ، کیا مقام ہے پیغمبر کا. اور مومن کی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اپنی ہر نیکی کو اپنے رب کا فضل تصور کرے، اور اپنے علم، عمل اور تقوی پر ذرا بھی گھمنڈ نہ کرے، اور ہر لغزش سے اس کی پناہ مانگتا رہے. تو پھر دوبارہ ایک دفعہ سنیے کہ ہمارا رب واسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے اپنے علم سے. اللہ توکلنا، صرف اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان. وبین قومنا بالحق، اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. مدین کے رئیسوں نے جب حضرت شعیب کی تبلیغ کو جو ہے نا دیکھا کہ یہ اب اثر کر رہی ہے، اور انہوں نے خوف محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب تو بدحالی آئے گی، کیونکہ انہیں بتایا گیا اگر تم نے شعیب کی بات مان لی، کم تولنا، کم نہ اپنا وغیرہ دکندروں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، تو سن لو یہ دولت ثروت کی فراوانی یہ چند دنوں کے لیے ہے، اور پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا، پھر تم ہوگی اور تمہاری فاقہ مستیاں ہوں گی. یہ ان کا بیمار ذہن تھا جو وہ سوچا کرتے تھے. اصولوں کی پابندی میں انہیں اپنی ناکامی محسوس ہو رہی تھی، اپنی ہلاکت محسوس ہو رہی تھی. حالانکہ حقیقت اس کے تو برعکس ہوتی ہے نا. نبی ایسے ہی بیمار ذہنوں کے علاج کے لیے آتے، تو انہوں نے کیا کہ مولا اب رستے جدا کر دے، اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں. وانت خیر الفاتحین، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان رئیسوں نے جو کافر تھے، من قوم ان کی قوم سے. لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم پیروی کرنے لگے شعیب کی. انکم اذا لخاسرون، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. فاخذتهم الرجفہ، پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے. پہلے نہیں پکڑا، پہلے نبی کو بھیجا گیا، ان کو سنوارنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب انہوں نے ہٹ درمی حد سے زیادہ دکھائی تو کیا کیا، زلزلے کو بھیج دیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے. الذین کذبوا شعیبا، جن بدبختوں نے جھٹلایا تھا نا شعیب کو، وہ یوں نیست و نابود کر دیے گئے. کألم یغنوا فیہا، گویا کبھی بستے ہی نہیں تھے ان مکانوں میں. کبھی آپ دیکھیں جہاں زلزلہ آتا ہے تو اس کے پیچھے کیا حالت ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں،
چند منٹوں کے بعد یہ حالت ہوتی ہے۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو تو ہو گئے وہ کانوا هم الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم، تو منہ پھیر لیا ان کی طرف سے۔ وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالاتی ربی، بے شک میں نے پہنچا دیے تھے تمہیں پیغامات اپنے کریم رب کی طرف سے۔ ونصحت لکم، اور میں نے نصیحت کی تھی تمہیں۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب کیوں کر غم کروں میں کافر ان کے انجام پر، یعنی کافر قوم کے انجام پر اب کیوں غمناک ہوں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر یہ کہ جب نبی جھٹلایا گیا تو ہم نے مبتلا کر دیے وہاں کے باشندوں کو، کدھر سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑانے لگیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ کیا چیز، حسنہ، راحت، حتی عافوا، حتیٰ کہ وہ پھلے، وقالو، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء، بے شک یوں ہی پہنچا کرتی تھی ہمارے باپ دادا کو کبھی تکلیف، والسراء، کبھی راحت، فاخذناہم بغتہ، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، وہم لا یشعرون، اور اس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، آمنو ایمان، اور واتقوا، اور تقوی بھی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں، کدھر کی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا تھا ہمارے رسولوں کو، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو پکڑ لیا انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ افامن اہل القریٰ، تو کیا بے خوف ہو گئے ان بستیوں والے اس سے، یاتہم بأسنا بیاتا، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں۔ اب امن اہل القریٰ، یہ کیا بے خوف ہو گئے ان بستیوں والے، یاتہم بأسنا ضحیٰ، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت، زیادہ تر اسی ٹائم آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم ویسے سونے سے منع فرمایا ہے، میں آپ کو ضمنی بات بتا رہی ہوں، اور فرمایا کہ صبح کے ٹائم سوتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی۔ ایک تو رزق ہوتا ہے مال میں، اور دوسرا صحت بھی ہوتی ہے، کیونکہ صبح کے اندر جو ایک خوبصورت ہوتی ہے نا، اندھیرے کے اندر جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے اگر ہم صبح جاگ جائیں تو۔ اور ان نافرمانیوں میں سے بھی ہے، یہاں تو بہرحال عذاب کی بات ہو رہی ہے، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا یہ بے خوف ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ، بس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے، وہی بے خوف ہوتی ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی ان لوگوں پر جو وارث بنے زمین کے اس کے اصلی مالکوں کی تباہی کے بعد، اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور مہر لگا دیں ان کے دلوں پر تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی کچھ خبریں، کچھ ابھی یہ سنائی گئی ہیں، ابھی اور پتہ نہیں کتنی خبریں ہوں گی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا، اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر۔ وہ اتنے ضدی لوگ تھے کہ ایک دفعہ منہ سے نکلا ایمان نہیں لائیں گے، پھر جو مرضی یہ کرتے، واز، نصیحت، معجزات، سب کچھ، بس نہیں ماننا سو نہیں ماننا۔ اور یہ سنتے الہی ہے کہ جب کوئی قوم ضد
پہ، کفر و شرک پہ جمی رہتی ہے، مسلسل حق کا انکار کرتی ہے نا، تو پھر ان کے غور و فکر کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند، وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ضرور پایا ان میں سے بہت ساروں کو نافرمانی کرتے ہوئے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کے درباریوں کی طرف بھی، فظلموا بہا، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا ان کا۔ فانظر، سو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہے برا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بلا شبہ میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا بالحق، واجب ہے مجھ پر کہ میں نہ کہوں اللہ پر سوائے سچی بات کے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، معجزات لے کے آئے تھے نا، آپ جانتے ہیں۔ فارسل معی، پس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال، فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو پیش کرو پہلے، ان کنت من الصادقین، اگر تم جو دعوے کرے اس میں سچے ہو تو۔ فالقى عصا، تو آپ نے ڈال دیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فاذا ہی ثعبان مبین، وہ فوراً کیا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے، ان کے جو ڈنڈا تھا نا اس کو سانپ بننے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی، اس ڈنڈے سے بڑے بڑے کام لیے انہوں نے۔ فنزع یدہ، اور نکالا اپنا ہاتھ گریبان سے، تو کیا ہوا، فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو وہ فوراً روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دو بڑے معجزات تھے ان کے، کن کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے قوم فرعون کی رئیس، واقعی یہ جو شخص ہے نا وہ کیا ہے، ان ھذا لساحر علیم، بڑا ماہر جادوگر ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ مانتے ہو کہ یہ معجزات ہیں اور اس کی طرف آتے مرعوب ہوتے، الٹا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ اس وقت جو ان کا دور تھا اس وقت جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہارے ملک سے، یہ ایک نئی چال چلی۔ فماذا تقربین، اور اس کے علاوہ تم خاصان بارگاہ ہو جاؤ گے، قریب ترین ہو جاؤ گے، مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قالا، جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو، و اما ان نکون نحن الملقین، ورنہ ہم ہی پہلے ڈالنے والے۔ ایسا انہیں ناز تھا اپنے جادوگری پہ۔ قال القوا، آپ نے فرمایا تمہیں ڈالو۔ فلما القوا سحروا، بس جب انہوں نے ڈالا یعنی جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، اصل میں جادو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر ایسا ہوتا ہے اثر کہ انہیں اصل چیز نہیں الٹ پلٹ ہی نظر آتا ہے۔ واشترہبوہم، اور خوف زدہ کر دیا انہیں، وبسحر عظیم، اور مظاہرہ کیا انہوں نے بڑے جادو کا، انہوں نے کیا کیا، بڑے جادو کا مظاہرہ کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، اب ڈالیے اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ سارے کے سارا جتنے وہاں سانپ تھے اس کو نگل لیا۔ جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا، وہ ایک ڈنڈا تھا، اس نے ساروں کو اٹھا کے کھا لیا۔ لیکن اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نہ ڈنڈا موٹا ہوا، نہ ہی اس کے قد میں اضافہ ہوا۔ ہم تو زیادہ کھا جائیں تو پیٹ پھٹ جاتا ہے نا، محسوس بھی ہوتا ہے، یا کسی چیز میں اگر ایکسٹرا چیز ڈالیں تو نظر تو آتی ہے، لیکن یہ سارا کے سارا ہی کھا گیا۔ کون؟ ڈنڈا، کن کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن کو محبتوں سے عصا کہا جاتا ہے۔ فوقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق، و باطل، اور باطل ہو گیا جو جادو ما کانوا یعملون، وہ کیا کرتے تھے، انہیں پتہ چل گیا۔ وغلبوا ہنالک، یوں فرعون مغلوب ہو کر، وہاں قلبوا، بھرے مجمع میں، وہاں وہ کیا، انہوں نے کیا کیا، پلٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے، انہیں پتہ چل گیا تھا کون
جو بڑے ماہر جادوگر تھے انہوں نے سجدہ کر لیا. قالو تو کیا کہنے لگے, ہم آمنا ایمان لے آئے برب العالمین سارے جہانوں کے پروردگار کے اوپر. معجزہ یہی تو ہوتے ہیں جو عقلوں کو عاجز کر دیتے ہیں. اور پھر وہ کدھر آتے ہیں, حق کی طرف. تو وہ کدھر آگے, حق کی طرف. رب موسیٰ و ہارون, کہا ہم ایمان لائے جہانوں کے پروردگار جو رب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا. قال فرعون نے کہا آمن تم تو ایمان لائے ہوئے تھے اس پر, قبل اس سے پہلے ہی, ان آذن لکم کہ میں اس کے مقابلے کی تمہیں اجازت دیتا. الٹی اس نے چال چلی کہ تم تو پہلے سے اندر سے ملے ہوئے تھے, تم تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہوئے تھے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ, بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم لوگوں نے مل کر کیا ہے شہر میں. لتخرجوا منہا تاکہ تم نکال دو یہاں سے اہلا اس کے اصلی باشندوں کو. دماغی مار ماری فرعون نے. وہاں کے لوگ تھے برملا, اس نے اعلان کیا, کہا کہ تم تو پہلے اندر سے ملے ہوئے, کیوں, تاکہ لوگوں کو نکال دیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ملک سے نکالنا, گھر سے نکالنا بھی بڑا مشکل ہے, تو ملک سے کیا. فسوف تعلمون, اور اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا. جو تم پہلے ملے ہوئے تھے, ایمان لائے ہوئے تھے, ابھی تمہیں انجام بھی معلوم ہو جائے گا. لأقطعن ایدیکم, میں پہلے کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ. وارجلکم, پھر تمہارے پاؤں بھی کٹوا دوں گا. من خلاف, مختلف طرفوں سے. ثم لأصلبنکم اجمعین, پھر تمہیں اس کے بعد پہلے اذیت رج کے دی جائے گی, پھر تمہیں لٹکا دیا جائے گا سولی پر سب کو. قالو, تو بڑے بے پرواہ ہو کے وہ بولے, انا الی ربنا منقلبون, ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے. الٹا خوش ہو گئے, کدھر جانے والے, اللہ کی طرف. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات, اور تو کیا ناپسند کرتا ہے ہم سے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لیں. یہی ان کا جرم تھا نا, کہ ہم خالی ایمان لائیں گے تو جی ناپسند آئیں گے. ربنا لما جاءتنا, اپنی رب کی آیتوں پر جب وہ آئیں ہمارے پاس, پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے, ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے کریم ربا انڈیل دے ہم پر صبر. کیونکہ ہاتھ کٹنا, پاؤں کٹنا بڑا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے. ہاتھ کیا اٹھا کے کہا, مولا کریمہ انڈیل دے ہم پر صبر. وتوفنا مسلمین, اور وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. یہ دعا بہت پیاری ہے, آپ بھی اس کو بائی ہارٹ لرن کر لیں. وقال الملأ من قوم فرعون, اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے, اے فرعون اتذر موسیٰ, کیا تو یوں ہی چھوڑ رکھے گا, کس کو, یعنی ایسے ہی چھوڑے رکھے گا موسیٰ علیہ السلام کو. وقومہ, اور اس کی قوم کو, لیفسدوا فی الارض, تاکہ فساد برپا کرتے رہیں اس ملک میں. ویذرک, اور چھوڑے رہیں موسیٰ علیہ السلام تجھے, وآلہتک, اور تیرے خداؤں کو. یعنی ایسی چالوں نے چلی کہ تم ایسے ہی چھوڑ دو کہ چھوڑے رکھے تمہیں بھی اور تمہارے خداؤں کو بھی. قال, اس نے کہا برا فروختہ ہوگا, سنقتل ابناہم, ہرگز نہیں, بلکہ ہم کیا کریں گے, ہم تیخ کر دیں گے ان کے لڑکوں کو. ونستحیی نساءہم, اور ان کی جو لڑکیاں ہوں گی ان کو ہم زندہ چھوڑیں گے. وَإِنَّمْ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور بے شک ان پر غالب ہیں ہم. قال, فرمایا موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, لقوم استعینوا باللہ, اس آزمائش میں, یعنی بیٹوں کو مار دیا جائے گا, بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جائے گا, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قوم کو, اس آزمائش میں تم کیا کرو, استعینوا باللہ, مدد طلب کرو اللہ سے, مدد طلب کرو اللہ سے. واسبروا, لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑو. کیسے مدد مانگو, صبر کے ساتھ, استقامت سے کام لیتے ہوئے اللہ سے مدد مانگو. ان الارض للہ, بلا شبہ زمین اللہ ہی کی. یورثھا من یشاء من عبادہ, وارث بناتے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین, اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہ مخصوص ہے پرہیزگاروں کے لیے اچھا انجام. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ہوتی ہے. قالو, بولے موسیٰ علیہ السلام نے
یعنی قوم موسیٰ نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، کیا ہم ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، قال آپ نے کہا عسا ان قریب ربکم، جو تمہارا رب ہے نا، ان یہلک عدوکم، ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کا جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کتنا سونے انداز میں سمجھایا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو کیسے، قحط سالی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت قبول کریں، وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب آتا ہے ان پر خوشحالی کا دور، قَالُوا، کیا کہتے ہیں، لَنَا هَٰذِهِ، ہم تو اس کے مستحق ہیں، اچھی چیز ملے تو کہتے ہیں ہم تو اس کے مستحق ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا يَا مُوسَىٰ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف تو کیا کہتے ہیں، یہ بدفعلی پکڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَن مَّعَهُ، اور آپ کے ساتھیوں سے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو کامیابی ملے تو سارا کریڈٹ ان کو اپنی جو محنت ہے اس پہ جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہو جائے تو پھر کس پہ جاتا ہے، یا قسمت کو دوش دیتے ہیں، یا اچھے لوگوں کو۔ الا سن لو، انما الطائر عند اللہ، ان کی بدفعلی تو مکافات عمل کے قانون کے مطابق اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ قالوا مہما تأتنا، اور انہوں نے کہا کیسی ہی تو لے آئے نشانی بھی ہمارے پاس، کیا کہا، وقالوا مہما تأتنا به من آیت لتسخرنا بها، انہوں نے کہا کیسی تو لے آئے نا نشانی ہمارے پاس، یعنی معجزہ لے کے آ تاکہ تو جادو کرے ہم پر، فما نحن لک بمؤمنین، اس سے ہرگز نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے، ایسے بے وقوف تھے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے کہا پھر ہم نے پھر ان پر طوفان بھیج دیا، والجراد، ٹڑی، والقمل، اور جوئیں، والضفادع، اور میڑک، یہ آسمان سے برسائے تھے، یہ ان کے جرموں کی سزا تھی، والدم آیات مفصلات، اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھی، فاستکبروا، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، پھر بھی وہ متکبر رہے، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ بلا شبہ مجرم تھے، ولما وقع علیہم الرجز، اور جب آ جاتا ان پر کوئی عذاب، قالوا، تو کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، تیری قوم کو، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک میعاد تک، هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک عذاب کی مقررہ میعاد تھی نا، تو اللہ نے کہا پھر دور کر دیا، جس کے عذاب کو وہ شکار ہونے والے تھے اس کو دور کر دیا، تو انہوں نے بھی توبہ کا عہد توڑ دیا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے اور غرق کر دیا انہیں سمندر میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ آنے والے عذاب سے بالکل بے خبر تھے، بے خبر ہی تو تھے، اس سمندر کو اس عصا کی وجہ سے رستہ ملا اللہ کی اذن سے، اور وہاں سے وہ تو چلے گئے، لیکن جیسے ہی یہ فرعون نے اس کے اندر گئے تو سمندر نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور ڈبو دیا، مار دیا، وہاں بھی یہ بھی مالک کی شان ہے نا، چاہتا تو گھر میں مار سکتا تھا، لیکن ساروں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو بتانا بھی تو تھا نا، میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، وَوَرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث بنایا، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اس قوم کو جسے ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کو اللہ نے وارث بنایا، اور انہیں وارث بنایا اس زمین کے شرق میں، یعنی مشارق میں، مغاربها، اور مغارب میں، التی بارکنا فیہا،
جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے متعلق، بما صبروا، اس کی وجہ کہ انہوں نے صبر کیا تھا، تو تب لوگوں تم بھی صبر کرو گے، اللہ تمہیں بھی وارث بنائے گا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور ہم نے برباد کیا جو کیا کرتا تھا فرعون، وقومہ، اور اس کی قوم کو بھی، وما كانوا يعرشون، اور برباد کیے ان کے جو بلند مقامات تھے جو وہ تعمیر کرتے تھے، جن پر انہیں ناز تھا، وہ بھی تباہ۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو، کدھر سے؟ باہر سمندر سے، فاتوا علی قوم یعکفون، تو گزرے نا وہ کیسی قوم پر، کیسے سنا فرمایا، تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو مگن بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں۔ قالو، تو بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے ایک ایسا خدا جیسے ان کے خدایاں سے احمق لوگ تھے۔ دیکھو تمنا بھی کبھی کبھار بچوں اور جھلیل بچوں کی طرح کی جاتی ہے، تو حیرت ہوئی ان پہ بھی کہ اتنا سونا خدا، وہ جس نے انہیں نجات دی، جنہوں نے انہیں عزت دی، وہ عصا دیتے ہوئے حضرت موسیٰ جیسا ہمدرد انسان دیتے ہوئے کہا موسیٰ ایسا بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم جاہل ہو، بے سمجھ لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ جن کا کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے، یہ تباہ ہو کر رہیں گے، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تم بھی یہ نہ کرو، وہ غلط کر رہے ہیں۔ قال غیر اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ میں ابغیکم الہا، میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور خدا، وَهُوَ فَضَّلَکُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اسی نے فضیلت دی ہے، دیکھو تمہیں سارے جہانوں میں اسی نے تمہیں عزتیں دی ہیں، کیوں ذلت کا یہ توق گلے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات تھی آل فرعون کو، یعنی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ کون سا سخت عذاب؟ یقتلون ابناءکم، مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، فرزندوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو، اور زندہ خالی چھوڑنا نہیں، ان سے کام لینا اور ان کو ناجائز قبضے میں رکھنا، یہ بھی بہت بڑی اذیت تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اب پیچھے کیا بتایا کہ فرعونیوں سے نجات دی، انہیں مار ڈالا، اور پھر یہ بچوں کا جو تھا اس عذاب سے بھی نجات دی۔ پھر اللہ نے کہا ہم نے وعدہ لی موسیٰ علیہ السلام سے کتنی راتوں کا؟ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور مکمل کیا اس سے 10 مزید راتوں سے، یعنی 40 ڈیز کا۔ میقات ربی 40 لیلہ، سو پوری ہوگی اس کے رب کی میعاد، یعنی 40 راتیں، 40 روز تک وہ اللہ کے جو ہے نا، ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور کیوں رہے؟ تاکہ ذکر اور فکر سے روح اور قلب کو وہ توانائی حاصل ہو جائے جس سے وہ اس بارے گراں کو اٹھا سکیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی کبھار تنہا ہو کے اپنے رب سے باتیں کرنی چاہیے، جیسے اعتکاف ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے اولیاء کرام کیا کرتے تھے، دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے تھوڑے سے دنوں کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرماننٹ علیحدہ ہوا جائے۔ اس طرح میرے خیال میں علیحدہ ہو کر عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، بندوں کے اندر رہ کے دین کا کام کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے جیسے اعتکاف وغیرہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اندر مضبوط ہوتا ہے اور مزہ بھی بہت آتا ہے۔ مجھے خود اللہ نے یہ توفیق دی، تو آپ بھی ضرور کوشش کریں کہ اعتکاف بیٹھیں۔ پھر جب اتنا ہو جاتا ہے 40 راتیں، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی،
اور طور پر جاتے وقت کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا نائب رہنا میری قوم میں. اپنا بھائی اس قوم میں چھوڑ کے آئے تھے ایز اے نائب، و اصلح اور اصلاح کرتے، ولا تتبع سبیل المفسدین اور اصلاح کرتے رہنا ہارون اس ساری قوم کی، اور مت چلنا مفسدوں کے راستے پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن منصب رسالت کا عہدہ ان کے پاس تھا. اب یہ انسٹرکشن دے رہے تھے اپنے بھائی کو کہ تم یہ کرنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، وَكَلَّمَهُ رَبًّا اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے. قالا تو اس وقت عرض کی، رب آرنی انظر الیک. کتنی ان کا ہوتا ہے اللہ سے محبت ہونا، آواز سننا. اور یہ اس وقت عرض کی، ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے دے. قال لن ترانی کیا کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. ولکن انظر الی الجبل اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، البتہ دیکھو کدھر، اس پہاڑ کی طرف. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي یہ ٹھہرا رہا نا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پھر جب تجلی ڈالی نا ان کے رب نے پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا تو کر دیا اسے پاش. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. اب ہم اگر محبوب کی طرف دیکھیں تو، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو، رب نے پاس بلایا، پھر سونے نے دیدار کرایا، اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ کرایا. تو کیا شان ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. ادھر کا تم دیکھ نہیں سکتے، ادھر فرشتہ بھیجا جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لے کے آؤ. کیا محبت تھی. لیکن ایک چیز یہاں سے اور بھی سمجھ آتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ نبوت کا سلسلہ ابتدا یعنی وحیوں کا آنا شروع ہوا تو آپ بھی تو غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں عبادت کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی کچھ ٹائم اپنی عبادت کے لیے علیحدہ رکھنا چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر جیسے دین کا کام ہے یہ کر رہے ہیں، جیسے میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، آپ کو بھی ساتھ پڑھا رہی ہوں، تو مجھے دوہرا ثواب مل رہا ہے نا. یہ بھی کریں، لیکن تنہائیوں میں رب سے باتیں بھی ضرور کیا کریں. فلما افاق قال سبحانک پھر جب آپ کو ہوش آیا تو عرض کی، مولا کریمہ تو ہر نقص سے پاک ہے. تبت الیک میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. وہ پہلے بھی ایمان رکھتے تھے، بس اور زیادہ ہو گئے. قال یا موسیٰ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی میں نے سرفراز کیا تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری سے اور بے کلامی اور اپنے کلام سے. فخذ ما آتیتک اور لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے. وکن من الشاکرین ہو جو شکر گزار بندوں میں سے. وکتبنا لہ فی الالواح اور ہم نے لکھ دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں من کل شیء موعظہ ہر چیز نصیحت پذیری کے لیے لکھ دی، یعنی لکھی ہوئی کتاب ان کو دے دی. اور کون سی ان کی کتاب تھی آپ سب جانتے ہو، لیکن تختیوں کی شکل میں تھی. اور تفصیلا لکل شیء اور لکھتی تفصیل ہر چیز کی اس میں. فخذھا بقوہ پھر فرمایا پکڑ لو اسے مضبوطی سے. وامر قومک یاخذوا اور حکم دو اپنے قوم کو کہ پکڑ لیں باحسنھا اس کی اچھی باتیں جو ہیں اس کو پکڑ لیں. ساوریکم دار الفاسقین ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا برباد شدہ گھر. سأصرف عن آیاتی الذین میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے الذین ان لوگوں کی توجہ یتکبرون فی الارض بغیر الحق جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں نا حق. غرور یہ غلط روش ہے، اور اس کے جو غرور والے بیماری کا شکار لوگ ہوتے ہیں نا وہ انبیاء کی اطاعت میں اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی حد تک محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، پھر بطور سزا ان کو کیا کیا جاتا ہے، ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو متکبر شخص کے بارے میں یہ حدیث طیبہ بھی ہے
کہ ابھی جیسے پیچھے ہم نے سنا کہ جس کے اندر رائٹ برابر بھی غرور ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ تو اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو تو بھی لا یؤمنوا بها تو نہیں ایمان لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ اور دیکھ بھی لیں راہ رشد و ہدایت تب بھی کیا کریں گے؟ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا تب بھی نہ بنائیں اس سے اپنا راستہ. وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ اور اگر دیکھیں گمراہی کے راستے کو تو کیا کریں؟ چھٹ بنا لیں اسے. یتخذوہ سبیلا فوراً بنا لیں اسے اپنا راستہ. یہ ساری غلط طریقہ ہے ان کا. ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا نہ ہماری آیتوں کو. وکانوا عنہا غافلین اور ہمیشہ رہے ان سے غفلت برتنے والے. والذین کذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم اور آخرت کی ملاقات کو تو ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال. حل یجزون کیا انہیں جزا دی جائے گی؟ الا ما کانوا یعملون سوائے اس کے کہ جو وہ کیا کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور جانے کے بعد من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار ایک طور جانے کے بعد کیا انہوں نے کیا تھا؟ اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا تھا. ماز ڈھانچہ تھا وہ کیا تھا؟ اجلا ایک بچڑا تھا. جسد لہ خوار ڈھانچہ تھا اسے گائے کی آواز آتی تھی. الم یروا انہ لا یکلمہم کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتا تھا. ولا یہدیہم سبیلا نہ وہ تو ان سے بات کر سکتا تھا نہ انہیں ہدایت کی راہ دکھا سکتا تھا. اتخذوہ وکانوا ظالمین انہوں نے خدا بنا لیا اسے اور وہ بڑے ظالم تھے. ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے. ورأوا انہم قد ضلوا اور انہیں نظر آ گیا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے. تو قالوا کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا اگر رحم نہ فرماتا ہم پر ہمارا رب ویغفر لنا اور نہ بخش دیتا ہمیں لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں سے. ولما رجع اور جب واپس آئے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام الی قومہ غضبان آسفا جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تو کیسے غضبان آسفا اپنی قوم کی طرف خشمناک اور غمناک ہو کر. تو کیا کہتے ہیں؟ قالا تو بولے بئس ما خلفتمونی اے قوم بہت بری جانشینی کی ہے تم نے من بعدی میرے بعد. اعجلتم امر ربی تم نے جلد بازی کی تیزی دکھائی اپنے رب کے فرمان سے. والقى الالواح اور غصے سے پھینک دی تختیاں غصے میں آ گئی نا. واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا اور کھینچا اس سے اپنی طرف. قال ابن ام ان القوم استضعفونی ہارون علیہ السلام نے کہا میرے مان جائے اس قوم نے کمزور اور بے بس بنا دیا تھا مجھے. وقعدوا یقتلوننی اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے. فلا تشمت بی الاعداء سو نہ ہنسو مجھ پر دشمنوں کو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور نہ شمار کرو مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ. قال رب اغفر لی موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی اے میرے کریم رب اغفر لی بخش دے مجھے ولی اخی میرے بھائی کو بھی. وادخلنا فی رحمتک اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں. وانت ارحم الراحمین بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اور تم رحم فرمانے والوں کو تو رب پسند ہی تو کرتا ہے نا. یہی بات ہے. یہاں سے ہمیں کیا ایک جو اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اندر جا کے ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے نہ کہ باہر جا کے کیونکہ اس طرح دشمنوں کا ہاتھ پڑ جاتا ہے. حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کوشش تو کی ہوگی نا. وہ ویسے اگر غلط کرتے رہے تو پھر ان کو ڈانٹ پڑ گئی. تو ہم لوگوں کو اس سے کیا عبرت ملتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو سمجھانا تو علیحدہ کیونکہ دشمنوں کا ہاتھ پڑ جاتا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم بے شک جنہوں نے بنا لیے بچڑے کو معبود جلدی ہی پہنچے گا انہیں غضب
ان کے من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور رسوائی دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ یہ دونوں کی سزا ہے، بہتان والوں کی اور ان کی بھی۔ والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے کیے برے کام، ثم تاب من بعدها، پھر توبہ کی اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ولما، اور جب سقط عن موسیٰ الغضب، ان سے غصہ دور ہو جاتا ہے، اخذ الالواح، تو پھر اٹھا لیا انہوں نے تختیوں کو، وفی نسختها ہدا، اور ان کی تحریر میں ہدایت، ورحمہ، اور رحمت تھی، للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کتنے آدمی؟ 70 آدمی، ہو جائے کس کے لیے؟ ملاقات، آدمی ہماری وعدہ ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، تو کیا ہوا؟ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے کریم ربا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے، وإیایا، مجھے بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کرتا ہمیں اس غلطی کی وجہ سے جو کی چند احمقوں نے تجھے دیکھنے کی تھی، یہ والی، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر یہ کیا ہے؟ آزمائش، تدل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، وہ تہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، انت ولینا فاغفر لنا، مولا کریمہ تو ہی ہمارا کار فرما ہے، مولا تو بخش دے ہم سب کو، تو ہمارا ولی ہے، تو رحم فرما، انت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، لکھتے مولا ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت، وَفِی الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا ہُدْنَا اِلَیْکَ، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف، لوٹ کے تیری طرف آگے تیرے بندے مولا۔ قَالَ عَذَابِی یُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں اسے جسے چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ مولا ہم تیری طرف آ گئے، پھر اللہ نے کیا کہا؟ میرا عذاب پہنچتا ہے اسے جسے میں چاہتا ہوں، رحمتی وسعت کل شیء، یاد رکھو میری رحمت کو شادہ ہے ہر چیز سے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، سو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے رہیں گے کیا چیز؟ زکوٰۃ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ ہیں الذین یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کے، النبی الامی، جو نبی امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کتنا سونا بتایا، امی ہیں، تم لوگوں نے نہیں سکھایا میرے محبوب کو، میں نے سارا سکھا دیا، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس، کدھر؟ فی التوراۃ، تورات میں، یعنی تورات کے اندر ہے، والانجیل، اور انجیل میں، یہ امرہم بالمعروف، اور وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں کس چیز کا؟ نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتا ہے انہیں برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں، ستھری چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر حرام کرتا ہے ناپاک چیزیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی شان بخشی، وَيَدَعُ عَنْهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے، اسرہم، ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں، کانت علیہم، جو جکڑے ہوئے تھے انہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر، ان کے کیا چاہیے کہ ایک تو ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے تعظیم بھی کیا آپ کے، واتبعوا النور، اور امداد کیا آپ کی، ونصروا، اور امداد کیا آپ کی، واتبعوا النور، اور آپ کی پیروی کی، یعنی اس نور کی، الذی انزل معہ، جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، پھر سنا دو ان خوش نصیبوں کو، یہ بھی مستعد سنا دو کہ وہی لوگ کامیاب، وہی لوگ کامران ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔